बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कौन किस को ले डूबा? जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और इमरान खान। और इल्ज़ामात लगाने की बारी है सिर्फ इमरान खान की, क्योंकि वो सियासी लीडर हैं तो वो बयानात दिए जा रहे हैं, अब खुल के खेल रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या क्या हुआ था, कौन डबल गेम खेल रहा था। लेकिन बाकी दोनों लोग खामोश हैं, अभी टेक्निकल वजह वो नहीं बोल सकते तो अपने घरों को चले गए। लेकिन क्या जनरल बाजवा फरार हो गए हैं पाकिस्तान से? उनकी क्या रिपोर्ट्स हैं? और जनरल फैज़ के बाद किस जनरल की बारी है जिन्हें इमरान खान और उनकी पीटीआई ले डूबेगी, वो भी एक मौजूद है। तो इमरान खान साहब कल इंटरव्यू दे रहे थे इमरान रियाज खान को, दोनों इमरान आमने सामने थे, वो दिल के फफोले फरोल रहे थे, क्या करते हैं वो एक दूसरे से अपने दर्द बयान कर रहे थे। दोनों ही बड़े गमज़दा हैं, दोनों बड़े परेशान हैं। इमरान खान हो या इमरान रियाज, एक ही पार्टी है ना, दोनों तो चलते तो इकट्ठे ही हैं। तो इमरान खान साहब ने अपने दुख बताए हैं, वो अमेरिका की साजिशें ख़त्म हो गई, वो ताकतें, आलमी ताकतें जो साजिश कर रही थी, यहाँ से नवाज शरीफ थे, आसिफ जरदारी थे, जो भी सब कुछ भूल भुला गया। अब सारा फोकस जो है, टारगेट जो है जनरल बाजवा पे। और इमरान खान साहब ने कल अपना जो रोना रोया है वो जनरल बाजवा के खिलाफ रोया है कि उन्होंने डबल गेम किया है। मैंने 2 दिन पहले ही एक जो वीलॉग किया था, आपसे डिस्कस की थी चीज़ें कि जनरल बाजवा साहब डबल गेम कर रहे थे। और वो किस तरह से कर रहे थे, वो पहले तो उनके हवाले से आयत ना, हमारे मुन्नस इलाही साहब के हवाले से जब उन्होंने बयान दिया तो उससे बात खुली थी कि जनरल बाजवा ने ही लोगों को कहा था कि इमरान खान का साथ दें। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब का भी तो रोना है ना, वो भी तो रो रहे हैं बेचारे कि मेरे साथ डबल गेम हो रही थी। और उन्होंने कहा कि वो जो फैज़ को हटाया गया था, जनरल फैज़ को DGISI की पोस्ट से जब हटाया गया था, लास्ट ईयर की बात है, वो अक्टूबर से जब गेम शुरू हुई थी, तो वो टर्निंग पॉइंट था। वो कहते हैं जब जनरल फैज़ को हटाया गया था तो मुझे समझ आ गई थी कि मेरी छुट्टी हो रही है, मुझे भी हटा दिया जाएगा। और जब जनरल फैज़ को हटाया गया था तो मुझे पता चल गया था कि इनकी नवाज शरीफ के साथ डील हो रही है। और पहुंचे हुए बहुत है इमरान खान साहब। अच्छा, मैं कुछ नहीं कर सकता था, उससे पहले चले जाए कि मेरी सबसे बड़ी गलती यह है कि मैंने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी। भाई आपने अपनी मर्जी से एक्सटेंशन दी, आपने तो बल्कि उनकी वो जो रिटायरमेंट की तारीख थी उससे अर्ली, एन वक्त पर भी नहीं मसला हुआ ना। अब तो ये हो रहा था कि टाइम आ गया, डिसीजन होना है, किसको लगाना है, क्या करना है। इमरान खान साहब ने तो 4-6 माह पहले ही डिसीजन सुना दिया ना कि हमने एक्सटेंशन देनी है, इनको लेके जाना है। और उनकी तारीफ़ें करते थे टीवी चैनल्स पे बैठ के, ढेर लगा हुआ है जो क्लिप्स, जो जियो उनकी ऐसी की तैसी फेरता है, वो उनकी पुरानी तकरीरें लगा लगा के दिखाते हैं, उनके इंटरव्यूज़ और उनके बयानात कि जनरल बाजवा से ज़्यादा डेमोक्रेट और मुहिब्बे वतन और मुखलिस और वतन से मोहब्बत करने वाला और इकॉनमी में हेल्प करने वाला और तालीम के मैदान में हेल्प करने वाला, सारा कुछ तो जनरल बाजवा कर रहे थे। इमरान खान साहब के बकौल वही फरमाते थे कि इनसे ज़बरदस्त आदमी तो मैंने आज तक देखा ही नहीं है, फ़ौज में शायद कोई आया ही नहीं है। तो फिर क्या हो गया खान साहब को? खान साहब ये बातें इस तरह से नहीं चल सकती कि मैं उनको मजबूर हो गया था। किस बात पर मजबूर हो गए थे? अच्छा, एक तरफ तो कहते हैं मैं तो किसी की बात ही नहीं सुनता था, अब हर चीज़ में मजबूर होते हैं। जिस भी बात पर आ जाए वो कहते हैं कि मैं मजबूर था, मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। फिर कहते हैं कि मैंने तो एक मरतबा जनरल बाजवा से ये भी पूछ लिया कि आप ये बता दें कि आप इस तरफ हैं या इधर हैं या उधर हैं। सुभान अल्लाह, मतलब खुद तो उनसे ये पूछ रहे हैं। और अपना ये आलम था, जो इनकी रिपोर्ट्स हुई, जिन चीज़ों पे झगड़े भी हुए थे, गवर्नर हाउस में बैठे हुए जो इन्होंने कोर्ट किया, जो इन्होंने बात की कि मैं बड़े को फारिग कर छोटे को ले आऊँगा, तो क्या हुआ उससे? वो बातें तो पहुँच गई वहाँ तक। अच्छा, शायद खुद भी इनकी इंटेंशन यही हो कि किसी तरह वहाँ तक पहुँच जाए, डायरेक्ट कहने की हिम्मत नहीं थी, इनडायरेक्टली चाहते थे किसी के ज़रिए पहुँच जाए, वो बातें पहुँच गई। तो इमरान खान साहब खुद भी तो डबल गेम खेल रहे थे, एक तरफ उन्हें एक्सटेंशन की ऑफ़र कर रहे होते थे, दूसरी तरफ उनके खिलाफ सुना रहे होते थे, लोगों को धमकियां लगा रहे होते थे कि मैं उसको फारिग करके दूसरे को ले आऊँगा। और जो ही हालात पलटे, देखा कि गेम हाथ से निकल रही है और मेरे लिए मुश्किल हो गई है, वो जो थी हमारी अदम एतमाद की तहरीक तैयार थी, लोग टूट रहे थे, अपने साथ जो पार्टियाँ थी वो अलग हो रही थी, वो दूसरी पार्टी के साथ मिल रही थी, ये सारी चीज़ें जब हो रही थी तो फिर जाकर उनके पाँव कर लिए कि सर आप जो है ना एक्सटेंशन ले लें, और अनलिमिटेड टाइम के लिए, मतलब इनडेफिनेट टाइम के लिए एक्सटेंशन ले लें, वो जो लाइफ टाइम जो एक्सटेंशन होती है वो ले लें, आप हमेशा हमारे आर्मी चीफ रहें। क्या वजह थी? मतलब ये 2 नंबरियाँ, ये झूठ, ये सारी चीज़ों का क्या फ़ायदा हो सकता है? कुछ भी नहीं होना फ़ायदा। ये सरासर अब वो अपनी खिफत मिटाने वाली बात है, रोना धोना है। असल में तो तीनों मिलकर, जनरल फैज़, जनरल बाजवा और इमरान खान, इन तीनों ने मिलके ये सारा एक गेम बनाई थी कि हमने मिलके आगे जाना है और लंबे टाइम के लिए खेलना है। अच्छा, जब लंबे टाइम के लिए खेलना है तो इमरान खान साहब अपने लिए तो चाहते थे कि मैं 20 साल तक रहूं,
تو جنرل باجوہ کے لیے انہوں نے کیسے سوچ لیا کہ وہ 6 سال بعد چھٹی کر جائیں؟ جو انہیں 20 سال کے لیے لے کر آیا اس کو بھی تو پھر لمبا ٹائم چاہیے تھا. اچھا اس دوران میں انہوں نے ساتھ شو کرانا شروع کر دیا کہ میرا نیکسٹ آرمی چیف یہ ہے. تو پھر آرمی چیف زیادہ تگڑا نکلا نا, اس نے تو اپنے حساب سے کھیلا, اور اس کھیل میں یہ ہوا کہ عمران خان صاحب پہلے آؤٹ ہو گئے. باجوہ صاحب تو اپنا 6 سال پورے کر گئے نا, عمران خان صاحب تو اپنے 5 سال بھی پورے نہیں کر سکے. 3.5 سال میں جو ان کی چھٹی ہوئی وہ اس سازش کی وجہ سے تھی. سازش کے جو تینوں مین کردار تھے وہ تینوں فارغ ہو گئے. اور فیض صاحب کو دیکھ لیں کہ وہ اپنی مدت ملازمت بھی پوری نہیں کر سکے, جو ابھی 5 ماہ رہتے تھے وہ بھی نہیں پوری کر سکے, بلکہ ان کے بارے میں تو اب یہ بھی آتا ہے کہ شاید ان سے زبردستی استعفیٰ لیا گیا. تو کیا فائدہ ہوا اس ساری سازشوں کا, اس ساری گیم کا, عمران خان صاحب کے پیچھے لگ کے اور باجوہ صاحب کے ساتھ چل کے. باجوہ صاحب نے تو جو بھی کمایا سو کمایا, عمران خان صاحب ڈوب گئے. وہ جو 20 سال کا پلان لے کر آئے تھے, آج ان کی صورتحال یہ ہے کہ ان کی اپنی صوبائی حکومتیں ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں. ان کے اپنی پارٹی کے لوگ صوبائی اسمبلیوں کے ان کے کہنے پر استعفے دینے کو تیار نہیں ہیں. ان کا جو پاپولیرٹی کا گراف جو ان کے اپنے خیال میں آسمان کو چھو رہا ہے, ساری دنیا ان کے لیے مرنے کو تیار ہے, وہ لوگ ان کے آزادی مارچ میں نکلتے ہی نہیں ہیں. وہ ٹریکٹر پہ بیٹھ کے وہ جو تھا ان کا کنٹینر پہ بیٹھ کے وہ وزیر آباد تک تو چلے گئے تھے نا, بندہ ہی نہیں مل رہا تھا. وہ پنڈی بھی آ گئے. ایک آخری جو تحریک نجات اپنی طرف سے جو انہوں نے چلانی تھی, اس قوم کو نجات دلانی تھی, تو نجات تو ان سے مل گئی ہے قوم کو. وہ جو خوف تھا کہ پتہ نہیں میں کیا کر دوں گا, جس پہ تڑیے دے رہے تھے حکومت کو کہ جی مجھے ڈیٹ دیں ورنہ میں آ جاؤں گا اسلام آباد, آ جاؤں گا. اسلام آباد بھی آ گئے. وہ ساری غبارے سے ہوا نکل گئی, ساری فلیٹ ہو گئی چیزیں, اور حکومت نے صاف جواب دے دیا. اب آخری جو انہوں نے دھمکی دی کہ میں اسمبلیوں سے نکل آؤں گا, اس کے بعد کئی دن انتظار کر کے جب دیکھ لیا اسمبلیوں سے نہیں نکل سکتے, پھر جو انہوں نے دھمکی آمیز درخواست کی, جو ترلے منتیں کی ہیں دھمکی آمیز کہ جناب میرے ساتھ مذاکرات کر لیں ورنہ میں اسمبلیاں توڑ دوں گا, تو اگلے دن حکومتی پارٹی نے اکٹھے بیٹھ کے اعلان کر دیا ان کا جو کرنا ہے کر لو, کوئی مذاکرات نہیں, چھٹی کرو. تو یہ حشر ہوا ہے عمران خان صاحب کا. وہ جو فوج کے اپنا ایک سر پہ بیٹھ کر آئے تھے, اور ایک فرد کے سر پہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ کے سر پہ بیٹھ کر یا ان کے شے پر وہ سمجھ رہے تھے کہ ساری چیزوں کو کنٹرول کر لیں گے, پورے ملک کو, پوری فوج کو. انسٹیٹیوشن نے ان کا ساتھ نہیں دیا. وہ جو اے پولیٹیکل ہونے والی بات تھی وہ انسٹیٹیوشن کے لیول پر ہوئی. وہاں سے وہ انسٹیٹیوشن جو ہے وہ اے پولیٹیکل ہو گئے, اور فیض صاحب اور باجوہ صاحب اور عمران خان صاحب وہ تینوں فارغ ہو گئے, چھٹی ہو گئی تینوں کی. اور اب عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی جو ہے وہ مروانے جا رہی ہے جنرل آصف غفور کو. وہ جو 2 دن سے ٹرینڈ چل رہے ہیں نا کہ ڈی جی ISI لگا دیا ہے جنرل فیض کو, کیوں اسے مروانا چاہتے ہیں یار, کیوں ان کا کیریئر خراب کر رہے ہیں. بیسیکلی مروانا وہ ایک ٹرم کے طور پہ استعمال کر رہا ہوں کہ ان کا کیریئر خراب کر رہے ہیں, جیسے فیض صاحب کے ساتھ کیا. یعنی عمران خان صاحب یہ پیغام دے رہے تھے کہ جنرل فیض حمید میرے لیے پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہے تھے, میرے لیے پولیٹیکلی مینیج کر رہے تھے چیزیں, اور اپوزیشن کی پارٹیوں کو یا چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کو مینیج فیض حمید کر رہے تھے. مطلب اوپنلی یہ الزام لگانا زیادتی تھی, اور اس کا نتیجہ پھر دیکھ لیا کہ فیض حمید اپنا کیریئر مکمل بھی نہیں کر سکے. وہ سپر سیڈ تو نہیں ہوئے تھے, مطلب 2 لوگ جو آرمی چیف بنے اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بنے, جنرل عاصم منیر اور جنرل ساحر شمشاد, وہ دونوں سینئر موسٹ تھے. اس حوالے سے باقی جو نیچے تھے ان میں سے کسی کو ریٹائرمنٹ کی ضرورت نہیں تھی, سپر سیڈ کوئی بھی نہیں ہوا تھا. لیکن فیض حمید کے بارے میں تو جو چیزیں آ رہی ہیں اور ابھی مزید آہستہ آہستہ آئیں گی, جس قسم کی وہ چل رہی ہے انٹرنل بھی ادارے کی طرف سے, ہم اس پہ بھی بات نہیں کر سکتے, لیکن جو چیزیں چل رہی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے ان کی رخصتی ہوئی ہے, اور وہ صرف عمران خان صاحب کے بیان کی وجہ سے ہو رہی ہے. اور اب PTI کے لوگ وہی حشر جو ہے جنرل آصف غفور کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. بھائی وہ ایک کیریئر آفیسر ہیں, وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے, DG ISPR کے طور پہ رہے, وہ ادارے کی پالیسی کے مطابق ڈیوٹی کرتے رہے. اب وہ بطور کور کمانڈر کوئٹہ جو ہے اپنی ڈیوٹیز کر رہے ہیں. PTI والے انہیں گھسیٹ کر اپنی پارٹی کے ساتھ ایسوسیٹ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں کہ نہیں جی وہ ہمارا بندہ ہے, آپ اس کو بھی سزا دیں. عمران خان صاحب کے ساتھ جس کسی نے آج تک زندگی میں بھلا کیا ہے اس کی ایسی کی تیسی ضرور پھری ہے. تو آصف غفور صاحب بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں, اگرچہ وہ پیورلی اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے, جو ظاہرہ ان کی اسائنڈ ہوگی وہ آن ہز اون تو نہیں کر سکتے تھے نا کچھ بھی, تو جو کچھ وہ کر رہے تھے PTI والے گھما پھرا کر اس کو لے آئے ہیں کہ کسی طرح انہیں بھی سزا ملے. وہ اچھے کیوں تھے, وہ عمران خان کا کچھ بھلا کیوں کرنا چاہ رہے تھے, بلکہ وہ کہتے ہیں نا وہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے.
اور وہ جو دوسرا تھا کہ بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی، تو اب باتیں بہت دور تک جائیں گی۔ جنرل فیض صاحب کی بات ہو یا جنرل باجوہ صاحب کی بات ہو، اور جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں تو اب یہ آ رہا ہے کہ وہ بیچارے تو نہیں کہنا چاہیے، ان کے بارے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ شاید ملک سے ہی فرار ہو گئے ہیں۔ 2 دن پہلے جو خبریں آنی شروع ہوئیں، کچھ لوگ غیر مصدقہ اطلاعات ہیں، ظاہر ہے اس لیول پہ ابھی اس کی کنفرمیشن تو نہیں ہو سکتی کہ ایئرپورٹ کا جو VIP لاؤنج جو ہے نور خان ایئر بیس کا خالی کرایا گیا، باجوہ صاحب آئے ہیں اور ان کو بٹھا کے ابوظہبی چلا گیا ہے جہاز جو ہے اس کا اتحاد ایئر ویز کی فلائٹ تھی، وہ اس کو لیٹ بھی کرایا گیا اور ان کو روانہ کر دیا گیا، یہ ساری باتیں چل رہی ہیں۔ لیکن بہرحال کچھ ذرائع سے جو پتہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ شاید امریکہ چلے گئے ہیں۔ لیکن اس لیول کے جو ہمارے جنرلز اور جو سینئر موسٹ آفیسرز ہوتے ہیں ان کا امریکہ جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ جب چاہے جائیں آئیں۔ ہمیں تو کبھی بھی نہیں پتہ چلتا نا کہ جنرل کیانی صاحب آسٹریلیا کتنی دفعہ جاتے تھے یا جاتے ہیں اور کتنے دن وہاں رہتے ہیں، یہاں آتے ہیں، یہ عام پبلک کو تو نہیں پتہ۔ لیکن یہ بات ضرور عجیب لگتی ہے کہ ہمارے ملک کے جو طاقتور ترین عہدوں پہ رہنے والے لوگ ہیں وہ اس ملک میں رہنے کو پریفر نہیں کرتے، وہ یا تو مستقل باہر رہ رہے ہوتے ہیں یا آف اینڈ آن آنا جانا، اور ان کی فیملی ان کے بچے موسٹلی باہر ہی سیٹلڈ ہوتے ہیں۔ تو اس ملک کا مستقبل جو ہے وہ پھر ہم اس سے خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ہمارے حکمران ہوتے ہیں، جو اصل طاقت کا منبع ہوتے ہیں، جو اصل میں اس ملک کی ہر چیز کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، جن کے پاس بیسٹ انفارمیشن ہوتی ہے کہ ہمارے حالات کیا ہیں، وہ اس ملک میں رہنا کو بہت بڑے اعزاز کی بات یا بہت اچھا نہیں سمجھتے۔ ان کے لیے بھی پریفرنس یہی ہوتی ہے کہ وہ کہیں جا کے باہر رہ رہے ہو۔ تو جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں بھی ایسی خبریں آ رہی ہیں، پتہ نہیں وہ پاکستان میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ خواجہ آصف صاحب نے تو کہا تھا کہ ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کا کچھ رول رہے گا، وہ پتہ نہیں کس طرف سے کیسا رول رہے گا، کیونکہ اس میں بیان میں انہوں نے ساتھ کہہ بھی دیا تھا کہ روحانی طور پر بھی شاید تو ہو سکتا ہے کوئی، اور روحانی تعلق کے لیے پاکستان میں رہنا ضروری نہیں ہے، وہ باہر بیٹھ کر بھی روحانی طور پر خواجہ آصف صاحب کو یا کسی کو گائیڈ کر سکتے ہیں۔ بہرحال وہ جو ڈرامہ چلا تھا اس کے جو بڑے بڑے کردار ہیں وہ فارغ ہو گئے ہیں، جو چھوٹے کردار ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آتے رہیں گے، ان میں سے کچھ تو سامنے بھی شاید نہ آئے، وہ ویسے ہی جو ہوتا ہے نا تاریک راہوں میں آپ کو پتہ نا کیا ہوتا ہے پھر، تو چھوٹے چھوٹے کردار تو اسی ریلے میں بہہ جائیں گے جو تبدیلی آ گئی ہے۔ دعا یہ کریں کہ جو بھی تبدیلی آئی ہے، جو سیٹ اپ بن رہا ہے، جو معاملات چل رہے ہیں، وہ پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے بہتری کی نوید لے کر آئیں، کوئی اچھی خبر لے کر آئیں اور حالات بہتر ہو جائیں۔ شکریہ۔